वेलकम टू वीडियो। तो दोस्तों, आलिया हमेशा से एक मजबूत और खुद मुख्तार लड़की थी, मगर उस दिन उसकी ज़िंदगी एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी जब इसे अपने मरहूम चचा की कंपनी में अचानक बुलाया गया। वो हैरान थी क्योंकि चचा की वफ़ात को 3 साल गुजर चुके थे और कंपनी अब किसी और के कंट्रोल में थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, इसे एक फाइल थमा दी गई जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ था। अंदर मौजूद कागजात देखकर इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इनमें इसकी अपनी जिंदगी के ऐसे राज दर्ज थे जो इसने कभी किसी से शेयर नहीं किए थे। दोस्तों, इसमें इसके पुराने रिश्ते, इसकी नाकामियां, यहाँ तक कि इसके ख्वाब भी लिखे थे। ये सब किसी ने लिखा? उसने बेचैनी से पूछा, मगर सामने बैठा शख्स खामोश रहा और सिर्फ एक जुमला कहा, ये सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो और तुमसे क्या छुपाया गया। आलिया के जहन में सवालात का तूफान उठने लगा, मगर उससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाती, उसे एक और लिफाफा दिया गया जिसमें एक यूएसबी ड्राइव भी मौजूद थी। जब इसने इसे लैपटॉप में लगाया तो इस वीडियो चलने लगी जिसमें वो खुद किसी से झगड़ रही थी, मगर ऐसे लम्हे याद ही नहीं था। वीडियो में इसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आलिया के हाथ कांपने लगे क्योंकि इसे याद नहीं था कि इसने कभी ऐसा कुछ किया हो। अचानक इसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, सच जाना है तो आज रात 11 बजे पार्किंग लेवल 3 पर आ जाना और अकेली आना। इसका दिल कह रहा था कि ये सब एक खतरनाक खेल है, मगर इसका दिमाग इसे सच जानने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, रात होते ही वो पार्किंग में पहुंची जहां पर हर तरफ सन्नाटा था और हल्की सी रोशनी चल रही थी। अचानक एक गाड़ी के पीछे से एक साया उभरा और एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसने कहा, तुम वो नहीं जो तुम खुद को समझती हो। तुम्हारी याददाश्त के साथ खेल खेला गया है। आलिया ने गुस्से और खौफ में पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने आया है, लेकिन शायद तुम इसे बर्दाश्त ना कर सको। दोस्तों, आलिया के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे, मगर इसके अंदर सच जानने की जिद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसने हिम्मत करके शख्स से कहा, मुझे सब कुछ जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और इसे ऑन कर दिया। रिकॉर्डर से एक आवाज़ उभरी और वो आवाज़ खुद आलिया की थी। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझे सच जानना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी याददाश्त ही क्यों ना खोना पड़े। आलिया का सांस रुक गया, ये वो मुमकिन नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। वो शख्स आहिस्ता से बोला, तुमने किया था 3 साल पहले, तुमने खुद एक खुफिया तजर्बे में हिस्सा लिया था। तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि तुम एक ऐसे राज तक पहुंच गई थी जो बहुत खतरनाक था। आलिया के जहन में धुंधली तस्वीरें बनने लगीं, लेबॉर्ट्री, कुछ लोग और एक फाइल जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट अक्स। वो घबराकर सर पकड़कर बैठ गई। तो अब क्या चाहते हो तुम? इसने बेबसी से पूछा। वो शख्स करीब आया और बोला, हम नहीं, तुम खुद। तुमने कहा था कि अगर कभी वक्त आए तो तुम्हें सच याद दिला देना चाहिए था। अचानक पार्किंग में रोशनी तेज हो गई और चंद और लोग सामने आ गए। इनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बोली, आलिया, तुम ही इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम गवाह हो। तुमने वो सबूत छुपाए थे जो बहुत ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। आलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे अचानक याद आया एक खुफिया ड्राइव जो इसने कहीं महफूज की थी। अगर वो ड्राइव बाहर आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो खुद से बड़बड़ाई। वो औरत मुस्कुराई, इसलिए तुम हम वापस लाए हैं, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। सच सामने लाना है या हमेशा के लिए इसे दफन कर देना है। दोस्तों, आलिया की आंखें बंद हुई, एक गहरा सांस लिया और फिर आहिस्ता से कहा, अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सच सामने आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने में ये सिखाया कि सच कितना ही खौफ क्यों ना हो, वो हमेशा सामने आने की कोशिश करता है। इंसान अपनी याददाश्त, खौफ या हालात की वजह से हकीकत से भागे तो उसे कुछ नहीं मिलता। आलिया की कहानी ये बताती है कि माजी के फैसले कभी न कभी वापस आकर इंसान को सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी वाज़ह होता है कि ताकतवर लोग अक्सर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब एक फ़र्द की हिम्मत पूरे जुल्म को हटा देती है। सच्चाई, हौसला और खुद एतमादी ही असल ताकत होते हैं।
اور تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری سنسنیخیز کہانی پروجیکٹ اکس کے بارے میں۔ عالیہ نے آخرکار اس خوفناک سچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سچ کو دنیا کے سامنے لا پائے گی یا پھر طاقتور لوگ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ تھرلر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں عالیہ کو سچ سامنے لانا چاہیے یا اسے چھپانا چاہیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادر کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ جب اسے اپنے مرحوم چچا کی کمپنی میں اچانک بلایا گیا، وہ حیران تھی کیونکہ چچا کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور کمپنی اب کسی اور کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے ہی وہ آفس پہنچی، اسے ایک فائل تھما دی گئی جس پر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر موجود کاغذات دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان میں اس کی اپنی زندگی کے ایسے راز درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ دوستو اس میں اس کے پرانے رشتے، اس کی ناکامیاں، یہاں تک کہ اس کے خواب بھی لکھے تھے۔ یہ سب کسی نے لکھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر سامنے بیٹھا شخص خاموش رہا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ سب تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم کون ہو اور تم سے کیا چھپایا گیا۔ عالیہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ سمجھ پاتی، اسے ایک اور لفافہ دیا گیا جس میں ایک USB ڈرائیو بھی موجود تھی۔ جب اس نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس ویڈیو چلنے لگی جس میں وہ خود کسی سے جھگڑ رہی تھی، مگر ایسے لمحے یاد ہی نہیں تھا۔ ویڈیو میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اگر سچ باہر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اچانک اس کے فون پر ایک اور میسج آیا، سچ جانا ہے تو آج رات 11 بجے پارکنگ لیول 3 پر آ جانا اور اکیلی آنا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک خطرناک کھیل ہے، مگر اس کا دماغ اسے سچ جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوستو رات ہوتے ہی وہ پارکنگ میں پہنچی جہاں پر ہر طرف سناٹا تھا اور ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا اور ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کہا، تم وہ نہیں جو تم خود کو سمجھتی ہو، تمہاری یادداشت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ عالیہ نے غصے اور خوف میں پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے آیا ہے، لیکن شاید تم اسے برداشت نہ کر سکو۔ دوستو عالیہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، مگر اس کے اندر سچ جاننے کی ضد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے شخص سے کہا، مجھے سب کچھ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ریکارڈر سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز خود عالیہ کی تھی، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ عالیہ کا سانس رک گیا، یہ وہ ممکن نہیں تھا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تم نے کیا تھا 3 سال پہلے، تم نے خود ایک خفیہ تجربے میں حصہ لیا تھا، تمہاری یادداشت مٹا دی گئی کیونکہ تم ایک ایسے راز تک پہنچ گئی تھی جو بہت خطرناک تھا۔ عالیہ کے ذہن میں دھندلی تصویریں بننے لگیں، لیبارٹری، کچھ لوگ اور ایک فائل جس پر لکھا تھا پروجیکٹ اکس۔ وہ گھبرا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ شخص قریب آیا اور بولا، ہم نہیں، تم خود، تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی وقت آئے تو تمہیں سچ یاد دلا دینا چاہیے تھا۔ اچانک پارکنگ میں روشنی تیز ہو گئی اور چند اور لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، عالیہ تم ہی اس پروجیکٹ کی سب سے اہم گواہ ہو، تم نے وہ ثبوت چھپائے تھے جو بہت طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے اچانک یاد آیا ایک خفیہ ڈرائیو جو اس نے کہیں محفوظ کی تھی، اگر وہ ڈرائیو باہر آ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ وہ عورت مسکرائی، اس لیے تم ہم واپس لائے ہیں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، سچ سامنے لانا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دینا ہے۔ دوستو عالیہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے کہا، اب چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سچ سامنے آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
तो दोस्तों इस एपिसोड ने हमें ये सिखाया कि सच कितना ही खौफ क्यों ना हो, वो हमेशा सामने आने की कोशिश करता है। इंसान अपनी याददाश्त, खौफ या हालात की वजह से हकीकत से भागे तो उसे कुछ नहीं मिलता। आलिया की कहानी ये बताती है कि माजी के फैसले कभी न कभी वापस आकर इंसान को सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी वाज़ह होता है कि ताकतवर लोग अक्सर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब एक फ़र्द की हिम्मत पूरे जुल्म को हटा देती है। सच्चाई, हौसला और खुद एतमादी ही असल ताकत होते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सनसनीखेज कहानी प्रोजेक्ट अक्स के बारे में। आलिया ने आखिरकार इस खौफनाक सच का सामना करने का फैसला कर लिया जो इसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो इस सच को दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर ताकतवर लोग इसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। अगर आपको ये थ्रिलर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड में नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आलिया को सच सामने लाना चाहिए या इसे छुपाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और मज़ीद दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा चैनल। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। जब इसे अपने मरहूम चचा की कंपनी में अचानक बुलाया गया, वो हैरान थी क्योंकि चचा की वफ़ात को 3 साल गुजर चुके थे और कंपनी अब किसी और के कंट्रोल में थी। जैसे ही वो वापस पहुंची, इसे एक फाइल थमा दी गई जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ था। अंदर मौजूद कागजात देखकर इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। इनमें इसकी अपनी ज़िंदगी के ऐसे राज दर्ज थे जो इसने कभी किसी से शेयर नहीं किए थे। दोस्तों इसमें इसके पुराने रिश्ते, इसकी नाकामियाँ, यहाँ तक कि इसके ख्वाब भी लिखे थे। ये सब किसी ने लिखा? उसने बेचैनी से पूछा, मगर सामने बैठा शख्स खामोश रहा और सिर्फ एक जुमला कहा, ये सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो और तुमसे क्या छुपाया गया। आलिया के जहन में सवालात का तूफान उठने लगा, मगर उससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाती, उसे एक और लिफाफा दिया गया जिसमें एक USB ड्राइव भी मौजूद थी। जब इसने इसे लैपटॉप में लगाया तो इस वीडियो चलने लगी जिसमें वो खुद किसी से झगड़ रही थी, मगर ऐसे लम्हे याद ही नहीं था। वीडियो में इसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आलिया के हाथ कांपने लगे क्योंकि इसे याद नहीं था किसने कभी ऐसा कुछ किया हो। अचानक इसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, सच जाना है तो आज रात 11 बजे पार्किंग लेवल 3 पर आ जाना और अकेली आना। इसका दिल कह रहा था कि ये सब एक खतरनाक खेल है, मगर इसका दिमाग इसे सच जानने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों रात होते ही वो पार्किंग में पहुंची जहां पर हर तरफ सन्नाटा था और हल्की सी रोशनी चल रही थी। अचानक एक गाड़ी के पीछे से एक साया उभरा और एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसने कहा, तुम वो नहीं जो तुम खुद को समझती हो, तुम्हारी याददाश्त के साथ खेल खेला गया है। आलिया ने गुस्से और खौफ में पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने आया है, लेकिन शायद तुम इसे बर्दाश्त न कर सको। दोस्तों आलिया के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे, मगर इसके अंदर सच जानने की जिद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसने हिम्मत करके शख्स से कहा, मुझे सब कुछ जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और इसे ऑन कर दिया। रिकॉर्डर से एक आवाज़ उभरी और वो आवाज़ खुद आलिया की थी। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझे सच जानना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी याददाश्त ही क्यों ना खोना पड़े। आलिया का सांस रुक गया, ये वो मुमकिन नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। वो शख्स आहिस्ता से बोला, तुमने किया था 3 साल पहले, तुमने खुद एक खुफिया तजर्बे में हिस्सा लिया था। तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि तुम एक ऐसे राज तक पहुंच गई थी जो बहुत खतरनाक था। आलिया के जहन में धुंधली तस्वीरें बनने लगीं, लेबॉर्ट्री, कुछ लोग और एक फाइल जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट अक्स। वो घबराकर सर पकड़कर बैठ गई। तो अब क्या चाहते हो तुम? इसने बेबसी से पूछा। वो शख्स करीब आया और बोला, हम नहीं, तुम खुद। तुमने कहा था कि अगर कभी वक्त आए तो तुम्हें सच याद दिला देना चाहिए था। अचानक पार्किंग में रोशनी तेज हो गई और चंद और लोग सामने आ गए।
ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، عالیہ تم ہی اس پروجیکٹ کی سب سے اہم گواہ ہو۔ تم نے وہ ثبوت چھپائے تھے جو بہت طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اچانک یاد آیا ایک خفیہ ڈرائیو جو اس نے کہیں محفوظ کی تھی۔ اگر وہ ڈرائیو باہر آ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ وہ عورت مسکرائی، اس لیے تم ہم واپس لائے ہیں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سچ سامنے لانا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دینا ہے۔ دوستو، عالیہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے کہا، اب چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سچ سامنے آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچ کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی یادداشت، خوف یا حالات کی وجہ سے حقیقت سے بھاگے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ عالیہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ماضی کے فیصلے کبھی نہ کبھی واپس آ کر انسان کو سامنا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ اکثر سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک فرد کی ہمت پورے ظلم کو ہٹا دیتی ہے۔ سچائی، حوصلہ اور خود اعتمادی ہی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ اور تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری سنسنی خیز کہانی پروجیکٹ ایکس کے بارے میں۔ عالیہ نے آخرکار اس خوفناک سچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سچ کو دنیا کے سامنے لا پائے گی یا پھر طاقتور لوگ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ تھرلر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں عالیہ کو سچ سامنے لانا چاہیے یا اسے چھپانا چاہیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادرن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ جب اسے اپنے مرحوم چچا کی کمپنی میں اچانک بلایا گیا، وہ حیران تھی کیونکہ چچا کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور کمپنی اب کسی اور کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچی، اسے ایک فائل تھما دی گئی جس پر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر موجود کاغذات دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان میں اس کی اپنی زندگی کے ایسے راز درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ دوستو، اس میں اس کے پرانے رشتے، اس کی ناکامیاں، یہاں تک کہ اس کے خواب بھی لکھے تھے۔ یہ سب کسی نے لکھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر سامنے بیٹھا شخص خاموش رہا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ سب تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم کون ہو اور تم سے کیا چھپایا گیا۔ عالیہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ سمجھ پاتی، اسے ایک اور لفافہ دیا گیا جس میں ایک USB ڈرائیو بھی موجود تھی۔ جب اس نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس ویڈیو چلنے لگی جس میں وہ خود کسی سے جھگڑ رہی تھی، مگر ایسے لمحے یاد ہی نہیں تھا۔ ویڈیو میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اگر سچ باہر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اچانک اس کے فون پر ایک اور میسج آیا، سچ جانا ہے تو آج رات 11 بجے پارکنگ لیول 3 پر آ جانا اور اکیلی آنا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک خطرناک کھیل ہے، مگر اس کا دماغ اسے سچ جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوستو، رات ہوتے ہی وہ پارکنگ میں پہنچی جہاں پر ہر طرف سناٹا تھا اور ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا اور ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کہا، تم وہ نہیں جو تم خود کو سمجھتی ہو، تمہاری یادداشت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ عالیہ نے غصے اور خوف میں پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے آیا ہے، لیکن شاید تم اسے برداشت نہ کر سکو۔ دوستو، عالیہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، مگر اس کے اندر سچ جاننے کی ضد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے شخص سے کہا، مجھے سب کچھ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ریکارڈر سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز خود عالیہ کی تھی، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ عالیہ کا سانس رک گیا، یہ وہ ممکن نہیں تھا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تم نے کیا تھا 3 سال پہلے، تم نے خود ایک خفیہ تجربے میں حصہ لیا تھا،
तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि तुम एक ऐसे राज तक पहुंच गई थी जो बहुत खतरनाक था। आलिया के जहन में धुंधली तस्वीरें बनने लगीं, लेबॉर्ट्री, कुछ लोग और एक फाइल जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट अक्स। वो घबराकर सर पकड़कर बैठ गई। तो अब क्या चाहते हो तुम? इसने बेबसी से पूछा। वो शख्स करीब आया और बोला, हम नहीं, तुम खुद। तुमने कहा था कि अगर कभी वक्त आए तो तुम्हें सच याद दिला देना चाहिए था। अचानक पार्किंग में रोशनी तेज हो गई और चंद और लोग सामने आ गए। इनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बोली, आलिया, तुम ही इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम गवाह हो। तुमने वो सबूत छुपाए थे जो बहुत ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। आलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे अचानक याद आया एक खुफिया ड्राइव जो इसने कहीं महफूज की थी। अगर वो ड्राइव बाहर आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो खुद से बड़बड़ाई। वो औरत मुस्कुराई। इसलिए तुम हम वापस लाए हैं। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। सच सामने लाना है या हमेशा के लिए इसे दफन कर देना है। दोस्तों, आलिया की आंखें बंद हुई, एक गहरा सांस लिया और फिर आहिस्ता से कहा, अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने में ये सिखाया कि सच कितना ही खौफ क्यों ना हो, वो हमेशा सामने आने की कोशिश करता है। इंसान अपनी याददाश्त, खौफ या हालात की वजह से हकीकत से भागे तो उसे कुछ नहीं मिलता। आलिया की कहानी ये बताती है कि माजी के फैसले कभी न कभी वापस आकर इंसान को सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी वाज़ह होता है कि ताकतवर लोग अक्सर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब एक फर्द की हिम्मत पूरे जुल्म को हटा देती है। सच्चाई, हौसला और खुद एतमादी ही असल ताकत होते हैं। और तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सनसनीखेज कहानी प्रोजेक्ट अक्स के बारे में। आलिया ने आखिरकार इस खौफनाक सच का सामना करने का फैसला कर लिया जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो इस सच को दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर ताकतवर लोग इसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। अगर आपको ये थ्रिलर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड में नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आलिया को सच सामने लाना चाहिए या इसे छुपाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और मज़ीद दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा चैनल। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदर को दुआओं में रखें याद। जब इसे अपने मरहूम चचा की कंपनी में अचानक बुलाया गया, वो हैरान थी क्योंकि चचा की वफात को 3 साल गुजर चुके थे और कंपनी अब किसी और के कंट्रोल में थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, इसे एक फाइल थमा दी गई जिस पर सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ था। अंदर मौजूद कागजात देखकर इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इनमें इसकी अपनी जिंदगी के ऐसे राज दर्ज थे जो इसने कभी किसी से शेयर नहीं किए थे। दोस्तों, इसमें इसके पुराने रिश्ते, इसकी नाकामियां, यहाँ तक कि इसके ख्वाब भी लिखे थे। ये सब किसी ने लिखा। उसने बेचैनी से पूछा, मगर सामने बैठा शख्स खामोश रहा और सिर्फ एक जुमला कहा, ये सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो और तुमसे क्या छुपाया गया। आलिया के जहन में सवालात का तूफान उठने लगा, मगर उससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाती, उसे एक और लिफाफा दिया गया जिसमें एक यूएसबी ड्राइव भी मौजूद थी। जब इसने इसे लैपटॉप में लगाया तो इस वीडियो चलने लगी जिसमें वो खुद किसी से झगड़ रही थी, मगर ऐसे लम्हे याद ही नहीं था। वीडियो में इसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आलिया के हाथ कांपने लगे क्योंकि इसे याद नहीं था किसने कभी ऐसा कुछ किया हो। अचानक इसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, सच जाना है तो आज रात 11 बजे पार्किंग लेवल 3 पर आ जाना और अकेली आना। इसका दिल कह रहा था कि ये सब एक खतरनाक खेल है, मगर इसका दिमाग इसे सच जानने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, रात होते ही वो पार्किंग में पहुंची जहां पर हर तरफ सन्नाटा था और हल्की सी रोशनी चल रही थी। अचानक एक गाड़ी के पीछे से एक साया उभरा और एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसने कहा, तुम वो नहीं जो तुम खुद को समझती हो। तुम्हारी याददाश्त के साथ खेल खेला गया है। आलिया ने गुस्से और खौफ में पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने आया है, लेकिन शायद तुम इसे बर्दाश्त ना कर सको। दोस्तों, आलिया के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे, मगर इसके अंदर सच जानने की जिद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसने हिम्मत करके शख्स से कहा, मुझे सब कुछ जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ریکارڈر سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز خود عالیہ کی تھی۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ عالیہ کا سانس رک گیا، یہ وہ ممکن نہیں تھا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تم نے کیا تھا 3 سال پہلے، تم نے خود ایک خفیہ تجربے میں حصہ لیا تھا، تمہاری یادداشت مٹا دی گئی کیونکہ تم ایک ایسے راز تک پہنچ گئی تھی جو بہت خطرناک تھا۔ عالیہ کے ذہن میں دھندلی تصویریں بننے لگیں، لیبارٹری، کچھ لوگ اور ایک فائل جس پر لکھا تھا پروجیکٹ ایکس۔ وہ گھبرا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ شخص قریب آیا اور بولا، ہم نہیں، تم خود، تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی وقت آئے تو تمہیں سچ یاد دلا دینا چاہیے تھا۔ اچانک پارکنگ میں روشنی تیز ہو گئی اور چند اور لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، عالیہ تم ہی اس پروجیکٹ کی سب سے اہم گواہ ہو، تم نے وہ ثبوت چھپائے تھے جو بہت طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے اچانک یاد آیا ایک خفیہ ڈرائیو جو اس نے کہیں محفوظ کی تھی، اگر وہ ڈرائیو باہر آ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ وہ عورت مسکرائی، اس لیے تم ہم واپس لائے ہیں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، سچ سامنے لانا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دینا ہے۔ دوستو، عالیہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے کہا، اب چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سچ سامنے آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ نے میں یہ سکھایا کہ سچ کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی یادداشت، خوف یا حالات کی وجہ سے حقیقت سے بھاگے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ عالیہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ماضی کے فیصلے کبھی نہ کبھی واپس آ کر انسان کو سامنا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ اکثر سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک فرد کی ہمت پورے ظلم کو ہٹا دیتی ہے۔ سچائی، حوصلہ اور خود اعتمادی ہی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ اور تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری سنسنی خیز کہانی پروجیکٹ ایکس کے بارے میں۔ عالیہ نے آخرکار اس خوفناک سچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سچ کو دنیا کے سامنے لا پائے گی یا پھر طاقتور لوگ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ تھرلر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں عالیہ کو سچ سامنے لانا چاہیے یا اسے چھپانا چاہیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادر کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ جب اسے اپنے مرحوم چچا کی کمپنی میں اچانک بلایا گیا، وہ حیران تھی کیونکہ چچا کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور کمپنی اب کسی اور کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے ہی واپس پہنچی، اسے ایک فائل تھما دی گئی جس پر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر موجود کاغذات دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان میں اس کی اپنی زندگی کے ایسے راز درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ دوستو، اس میں اس کے پرانے رشتے، اس کی ناکامیاں، یہاں تک کہ اس کے خواب بھی لکھے تھے۔ یہ سب کسی نے لکھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر سامنے بیٹھا شخص خاموش رہا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ سب تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم کون ہو اور تم سے کیا چھپایا گیا۔ عالیہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ سمجھ پاتی، اسے ایک اور لفافہ دیا گیا جس میں ایک USB ڈرائیو بھی موجود تھی۔ جب اس نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس ویڈیو چلنے لگی جس میں وہ خود کسی سے جھگڑ رہی تھی، مگر ایسے لمحے یاد ہی نہیں تھا۔ ویڈیو میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اگر سچ باہر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اچانک اس کے فون پر ایک اور میسج آیا، سچ جانا ہے تو آج رات 11 بجے پارکنگ لیول 3 پر آ جانا اور اکیلی آنا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک خطرناک کھیل ہے، مگر اس کا دماغ اسے سچ جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوستو، رات ہوتے ہی وہ پارکنگ میں پہنچی جہاں پر ہر طرف سناٹا تھا اور ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا اور ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔
اس نے کہا تم وہ نہیں جو تم خود کو سمجھتی ہو، تمہاری یادداشت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ عالیہ نے غصے اور خوف میں پوچھا کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے آیا ہے، لیکن شاید تم اسے برداشت نہ کر سکو۔ دوستو عالیہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، مگر اس کے اندر سچ جاننے کی ضد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے شخص سے کہا مجھے سب کچھ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ریکارڈر سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز خود عالیہ کی تھی۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ عالیہ کا سانس رک گیا، یہ وہ ممکن نہیں تھا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا تم نے کیا تھا 3 سال پہلے، تم نے خود ایک خفیہ تجربے میں حصہ لیا تھا، تمہاری یادداشت مٹا دی گئی کیونکہ تم ایک ایسے راز تک پہنچ گئی تھی جو بہت خطرناک تھا۔ عالیہ کے ذہن میں دھندلی تصویریں بننے لگیں، لیبارٹری، کچھ لوگ اور ایک فائل جس پر لکھا تھا پروجیکٹ ایکس۔ وہ گھبرا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ شخص قریب آیا اور بولا ہم نہیں، تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی وقت آئے تو تمہیں سچ یاد دلا دینا چاہیے تھا۔ اچانک پارکنگ میں روشنی تیز ہو گئی اور چند اور لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بولی عالیہ تم ہی اس پروجیکٹ کی سب سے اہم گواہ ہو، تم نے وہ ثبوت چھپائے تھے جو بہت طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے اچانک یاد آیا ایک خفیہ ڈرائیو جو اس نے کہیں محفوظ کی تھی، اگر وہ ڈرائیو باہر آ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ وہ عورت مسکرائی، اس لیے ہم واپس لائے ہیں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، سچ سامنے لانا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دینا ہے۔ دوستو عالیہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے کہا اب چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سچ سامنے آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ نے میں یہ سکھایا کہ سچ کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی یادداشت، خوف یا حالات کی وجہ سے حقیقت سے بھاگے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ عالیہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ماضی کے فیصلے کبھی نہ کبھی واپس آ کر انسان کو سامنا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ اکثر سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک فرد کی ہمت پورے ظلم کو ہٹا دیتی ہے۔ سچائی، حوصلہ اور خود اعتمادی ہی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ اور تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری سنسنی خیز کہانی پروجیکٹ ایکس کے بارے میں۔ عالیہ نے آخرکار اس خوفناک سچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سچ کو دنیا کے سامنے لا پائے گی یا پھر طاقتور لوگ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ تھرلر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں عالیہ کو سچ سامنے لانا چاہیے یا اسے چھپانا چاہیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادر کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ جب اسے اپنے مرحوم چچا کی کمپنی میں اچانک بلایا گیا، وہ حیران تھی کیونکہ چچا کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور کمپنی اب کسی اور کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچی، اسے ایک فائل تھما دی گئی جس پر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر موجود کاغذات دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان میں اس کی اپنی زندگی کے ایسے راز درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ دوستو اس میں اس کے پرانے رشتے، اس کی ناکامیاں، یہاں تک کہ اس کے خواب بھی لکھے تھے۔ یہ سب کسی نے لکھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر سامنے بیٹھا شخص خاموش رہا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ سب تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم کون ہو اور تم سے کیا چھپایا گیا۔ عالیہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ سمجھ پاتی، اسے ایک اور لفافہ دیا گیا جس میں ایک USB ڈرائیو بھی موجود تھی۔ جب اس نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس ویڈیو چلنے لگی جس میں وہ خود کسی سے جھگڑ رہی تھی، مگر ایسے لمحے یاد ہی نہیں تھا۔ ویڈیو میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اگر سچ باہر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اچانک اس کے فون پر ایک اور میسج آیا، سچ جانا ہے تو آج رات 11 بجے پارکنگ لیول 3 پر آ جانا، اور اکیلی آنا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک خطرناک کھیل ہے، مگر اس کا دماغ اسے سچ جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوستو رات ہوتے ہی وہ پارکنگ میں پہنچی جہاں پر ہر طرف سناٹا تھا اور ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا اور ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کہا، تم وہ نہیں جو تم خود کو سمجھتی ہو، تمہاری یادداشت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ عالیہ نے غصے اور خوف میں پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے آیا ہے، لیکن شاید تم اسے برداشت نہ کر سکو۔ دوستو عالیہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، مگر اس کے اندر سچ جاننے کی ضد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے شخص سے کہا، مجھے سب کچھ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ریکارڈر سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز خود عالیہ کی تھی۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ عالیہ کا سانس رک گیا، یہ وہ ممکن نہیں تھا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تم نے کیا تھا 3 سال پہلے، تم نے خود ایک خفیہ تجربے میں حصہ لیا تھا، تمہاری یادداشت مٹا دی گئی کیونکہ تم ایک ایسے راز تک پہنچ گئی تھی جو بہت خطرناک تھا۔ عالیہ کے ذہن میں دھندلی تصویریں بننے لگیں، لیبارٹری، کچھ لوگ اور ایک فائل جس پر لکھا تھا پروجیکٹ ایکس۔ وہ گھبرا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ شخص قریب آیا اور بولا، ہم نہیں، تم خود، تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی وقت آئے تو تمہیں سچ یاد دلا دینا چاہیے تھا۔ اچانک پارکنگ میں روشنی تیز ہو گئی اور چند اور لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بولی،